گزشتہ جمعہ سے یہ بات چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی بندے میں 4 عادتیں آ جائیں تو سمجھ لے کہ وہ دنیا کی تمام دولت اس کو مل گئی۔ وہ مالدار انسان ہے، وہ بھوکا نہیں ہے، وہ آنکھوں کا بھی بھوکا نہیں ہے، دل کا بھی نہیں بھوکا۔ اگر یہ 4 عادتیں نہیں ملی، ظاہراً مال و متاع اکٹھا کر لے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں سب سے غریب انسان ہے۔ اللہ کی پسند اور ہے، دنیا کی پسند اور ہے۔ دنیا کسی اور ذریعے سے انسان کو پسند کرتی ہے اور اللہ کسی اور طریقے سے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اس میں سے ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ جو بندہ 4 خصلتوں میں سے 4 عادتوں میں سے پہلی عادت کہ امانت کی حفاظت کرنا، خیانت سے بچنا، اور یہ اتنی بڑی خوبصورت عادت ہے کہ جیسا کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا قال نعم، اللہ کے رسول مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا قال نعم، یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم ہو سکتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا قال لا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ایمان اور جھوٹ کٹھا نہیں ہو سکتا، ایمان اور کفر جیسے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایسے ہی سچ اور جھوٹ سینے میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، امانت اور خیانت بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ سچ ایمان کا جزء اعظم ہے، لازم ملزوم چیز ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو ایماندار کہلوائے، مومن کہلوائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ بولے، جھوٹ سے اجتناب کرے۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا کہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے کو 100% لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سمجھ گئے؟ ایمان والا ہو تو اس کو خالص لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ چیزوں پہ لکھا جائے کہ یہ خالص ہے، اور پھر آگے یہ جملہ بھی بڑھا کر لکھنا نہیں پڑتا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، یہ بھی نہیں لکھنا پڑتا۔ ایمان والے کو پمپ کے اوپر یہ نہیں لکھنا پڑتا ملاوٹ والا ہم میں سے نہیں، کیوں؟ وہ تو ایمان والا ہے۔ ایمان والے کو اس طرح کی تشریحات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی KFC پہ لکھا ہوتا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے؟ بتائیں کیوں؟ وائی؟ کیوں کہ ہم نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایمان کتنا خوبصورت زیور تھا، یہ کہاں سجانے کے قابل تھا، کہاں سجانا تھا، کیا اس کی ہم نے لوگوں کو کیسے تعارف ایمان کا کروانا تھا۔ وہ کردار سے ہوتا ہے، عبادت سے نہیں ہوتا۔ عبادت کا میں بار بار عرض کرتا ہوں، عبادت کا تعلق محض اور محض اللہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق عبادت کا انسانیت کے ساتھ نہیں۔ تو خیانت کرنے والا کبھی بھی دیکھے، یاد رکھنا، ایک امانت اور سچائی ایک ایسا خوبصورت وصف ہے کہ اللہ گھر کے غلام کو اٹھا کر بادشاہت کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ صرف 2 وصف۔ مصر کے بادشاہ کو خواب آیا نا، تو انہوں نے پوچھا کہ میں اس خواب کی تعبیر کس سے پوچھوں؟ تو یوسف علیہ السلام کا انتخاب ہوا، تو یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھ کر آؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔
ایلچی بھیجا، قاصد بھیجا۔ انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ میں تعبیر نہیں بتاتا، پہلے اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ جنہوں نے میرے دیکھ کر ہاتھ کٹوا لیے تھے عورتوں نے، ان کا کیا بنا۔ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، تو ان کے مکر کا، ان کا معاملات کا کیا بنا۔ تو وہ ایلچی واپس جب گیا تو جیل کے ساتھ جو ساتھی تھے یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاتے بادشاہ کی تو آپ کو رہائی مل جانی تھی، آپ تعبیر بتا دیتے، تو آپ نے خواہ مخواہ ایک لمبی بات شروع کر دی۔ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ نہیں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ دیکھو میں بادشاہ کی عدم موجودگی میں اس کی امانت میں نے خیانت نہیں کی، اور جو بندہ خیانت کرتا ہے اللہ اس کی چال کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا، تو لہذا میں کیوں کرتا ایسے۔ جب یہ پیغام دیا تو بادشاہ مصر نے، اس کو وسوسہ ہوا تو اس نے کہا اپنی بیوی سے پوچھا بتاؤ کیا ہوا معاملہ، تو انہوں نے کہا انا وراودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، میرا دل تھا اس کو پھسلانے کا، میں نے کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ سچا انسان تھا، وانہ لمن الصادقین، سچا تھا۔ تو جب اس کے سامنے بادشاہ مصر کے سامنے گھر کے نوکر کی یہ کیفیت سامنے آئی کہ امین بھی ہے سچا بھی ہے، تو انہوں نے کہا ان لدینا مکین ذالک الیوم ان لدینا مکین امین، یوسف جیل ختم، ہر چیز ختم، اب آج کے بعد تم جو ہے نا انی جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آج کے بعد تم بادشاہ ہو مصر کے، کیوں؟ ان لدینا مکین امین، صرف اور صرف جو بادشاہت میں تمہیں دے رہا ہوں یہ امانت کی بنیاد پہ دے رہا ہوں، بالغیب۔ اب ہمارے ہاں تو کوئی ملازم بھی اچھا نہیں ملتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مالک کی چیز میں 2 نمبری کروں، اب مالک کے اعتبار نہیں ہے، قرب قیامت ہے، اب تو ہم مساجد میں بھی CCTV کیمرے لگاتے ہیں، گھروں میں، فیکٹریوں میں، کیوں؟ اور بلکہ یہاں تک کہ کیمروں کے مزید آگے سے یہ لکھ دیتا ہے خبردار آپ کو کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کم سے کم کیمرے سے تو ڈر لو، کم سے کم کیمرے سے ڈر۔ مسلمان بننے سے پہلے امانت دار سچا بننا ضروری ہے، اسلام سے قبل امین ہونا ضروری ہے، سچا ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ 4 گندی عادتیں ہیں، 4 بری عادتیں ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں ان 4 بری عادتوں میں سے صرف ایک چھوڑ دوں گا۔ بڑی توجہ سے یہ حدیث سننی ہے آپ نے۔ یا رسول اللہ 4 بری عادتیں ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ وعدہ کروں گا، لیکن ان 4 میں سے صرف ایک کا مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو میں وہ چھوڑ دوں گا، ساری نہیں چھوڑنی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کیا بری عادتیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں بدکار بھی ہوں، میں شرابی بھی ہوں، میں چور بھی ہوں، میں جھوٹا بھی ہوں۔ بدکار بھی ہوں، شرابی بھی ہوں، چور بھی ہوں، جھوٹا بھی ہوں، تو اس میں سے صرف ایک بتا دو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صرف جھوٹ چھوڑ دو، صرف جھوٹ چھوڑ۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب رات کا وقت آیا تو شراب پینے کو دل چاہا، تو میرا ہاتھ رک گیا کہ اگر اللہ کے رسول نے صبح پوچھ لیا کہ شراب پی ہے یا نہیں پی، تو اگر سچ بتاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کوڑے لگے گی، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔
پھر دل چاہا کہ بدکاری کرنے کو، تو کہا کہ اگر بدکاری کرنے لگا تو سچ بتاؤں گا تو زنا کے کوڑے لگیں گے، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ وعدہ کیا ہے۔ رات کا آخری پہر ہوا تو چوری کرنے کو دل چاہا، تو پھر بھی قدم بوجھل ہو گئے، رک گئے کہ اللہ کے رسول نے اگر پوچھا تو پھر سچ بتانا پڑے گا۔ تو صبح بھاگتا ہوا کہ یا رسول اللہ صرف جھوٹ چھوڑا ہے، باقی ساری عادتیں چھوٹ گئی ہیں۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، کہ سچ کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے کے جاتی ہے۔ جب تک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اللہ اپنے ہاں اس بندے کا نام صدیق لکھ دیتے ہیں کہ یہ سب سے سچا انسان ہے۔ سچ، جھوٹ سے اجتناب۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کو تو احساس نہیں ہوتا، تو جو رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے میلوں دور اس کی بدبو سے بھاگ جاتا ہے، اسے جھوٹ بولا ہے۔ دو وصف اہم ہے، امانت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ ایک سنایا، داؤد علیہ السلام کے زمانے کا۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو زمین بیچ دی۔ جب زمین بیچی تو اس نے قبضہ لے لیا، اس پہ ہل چلانا جب شروع کیا تو زمین کے بیچ میں ایک سونے کا گڑھا نکلا، مٹکا نکلا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے مٹکے کو ویسے ہی اٹھایا تو جس سے زمین خریدی تھی اس کو واپس کرنے کے لیے چلا گیا۔ تو یہاں جب مکان قبضے میں دیا جاتا ہے تو دروازہ کھولا جاتا ہے، اے بھائی ساڈا اپنا جو بھی ہوں ساڈا ہی ہے جی، ہاں اے یار اس مسلمان بنو، مومن بنو، نمازی بعد میں بننا، حاجی بعد میں بننا، ٹھیک، حافظ بعد میں بننا، قاری بعد میں بننا، پہلے مسلمان بنے۔ تو واپس کرنے کے لیے مٹکا لے کے گیا کہ یہ تم لے لو، تم سے میں نے زمین خریدی تھی۔ اس نے کہا میں نہیں لیتا، نہیں، مجھے کیا پتہ نہیں اس میں تھا یا نہیں تھا، یہ اب تمہارا ہے۔ دونوں میں جھگڑا، وہ لے نہیں رہا، یہ دینے پہ اترا ہوا ہے۔ تو دونوں داؤد علیہ السلام کے جو ہے پنچایت میں چلے گئے، اور ان کی خدمت میں جب یہ دونوں معاملہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم بتاؤ کہ تمہارے ہاں بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا میرے بیٹا۔ انہوں نے کہا آپ کی بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹی۔ کہا اس کے ساتھ رشتہ کر دو اور اس سارے مٹکے کا سونا ان پہ خرچ کر دو، جو بچ جائے اللہ کے راہ سے میں صدقہ کر دینا۔ امین، امانت دار۔ خیبر کے موقع پہ ایک قلعہ قبوس تھا، اس پہ قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سے 20 دن تک وہاں پہ کوشش فرما رہے تھے کہ اس قلعے کو فتح کر لیا جائے۔ قبوس قلعہ تھا۔ 20 دن گزرے تو ایک اچانک وہاں سے دیہاتی بدو، کالا رنگ، شکل بھی معمولی سی، بکریاں لے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یا رسول اللہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ کہا اچھا میں اسلام قبول کر لوں گا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تم اس غزوے میں شہید ہو گیا تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ بڑا شارٹ کٹ سا رستہ، اسلام لانا اور پھر یہ کرو گے نہیں، آپ نے اسلام قبول کرو، شامل ہو گئے، شہید ہو گئے تو جنت۔ سیدھا سادہ انسان تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ سیاہ فام ہوں، جسم سے بدبو آ رہی ہے، چہرہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تیری سیاہی کو سفیدی میں بدلے گا، اللہ تیری بدبو کو خوشبو میں بدلے گا۔ اور یہ جملے جب کہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بکریاں ہیں اور یہ میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، میں تو چرانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ تو
تو آپ نے فرمایا کہ اس کو واپس کر کے آؤ، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ 20 دن تک صحابہ بھوکے تھے۔ اللہ کے رسول یہ حکم صادر فرما سکتے تھے کہ یہ کافروں کی چیز ہے، بطور مال غنیمت قبضہ کر لو، کھا لو۔ یہاں تو جب ہلچل ہوتی ہے مسلمان کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے، توڑ دیتا ہے، کچل دیتا ہے، اور اس کا نام یہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ ملک سے وفادار ہے۔ کہاں گئی عقل؟ اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس کے ساتھ بہت مخلص ہے، یہ تو دیوانہ ہے، مختلف اس کو ٹائٹل، مختلف چیزیں نام دے دی جاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا واپس کر کے آؤ، اس نے واپس کر دی۔ اور یہاں تک کہ جب وہ شہید ہو گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میری رحمت کی نگاہ، میری نبوت کی نگاہ اس سیاہ فام کو دیکھ رہی ہے کہ اس کے سر پہ 2 حوریں کھڑی ہیں اور اللہ نے اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا ہے۔ صرف امانت۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد غلام تھے، نوکر تھے، اور باغ کی رکھوالی کے لیے کسی نے ان کو رکھا ہوا تھا، مبارک بن واضح رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چند مہینے کے بعد ان کے مالک کا جب چکر لگا تو انہوں نے کہا مبارک میرے لیے جو ہے نا ایک انار کا پھل توڑ کے جوس بنا کے لے کے آؤ۔ تو جوس بنا کے جب لے کر آئے تو مالک نے جب جوس پیا تو وہ کھٹا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کھٹا ہے، اور کوئی انار کا جو ہے نا وہ دانہ توڑ کے لاؤ اور جوس بناؤ دوبارہ۔ تو وہ دوبارہ گئے تو دوبارہ توڑ کے لے کے آئے، دوبارہ جوس بنا کے پیش کیا تو وہ پھر کھٹا نکلا۔ تو مالک کو غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو 2 ماہ سے آپ یہاں نوکری کر رہے ہو، غلامی کر رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ باغ کے کس پھل کا جو ہے وہ انار میٹھا ہے، کون سا کڑوا، آپ کو پتہ نہیں 2 مہینے سے آپ ملازمت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں حفاظت کرتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں، نگہبانی کرتا ہوں، کھاتا نہیں۔ یہاں کسی کو ملازم رکھے اور صاحب جی وہ فلانا ایسی انہوں دیتا، وہ فلانا ایسی انہوں دیتا ہے، وہ خود چور ہوتا ہے، تو میں حفاظت کرتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنی بیوی سے جا کے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جو نوکر ملا ہے یہ دیندار ہے، اور یاد رکھنا مسلمان رشتے کے وقت دین کو ترجیح دیتا ہے، نصارہ حسن کو ترجیح دیتے ہیں، یہودی مال کو ترجیح دیتے ہیں، مسلمان جو ہوتا ہے وہ دین کو ترجیح دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایماندار بچہ مل گیا ہے، کیوں نہ ہو کہ بیٹی سے رشتہ اس کا کر دے، تو رشتہ کر دیا، اور لکھا ہے کہ پھر اسی کے بطن سے دنیا کا سب سے بڑا مفسر قرآن عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے۔ امانت، سچائی۔ ایک آدمی نے کسی سے 1000 اشرفی جو ہے وہ بطور قرض کے لے لی۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو معاذ نے آئے تو آپ سے کہنے لگے یا رسول اللہ تمام نیکیوں کی جڑ بتائے مجھے، تمام نیکیوں کے جڑ بتائے مجھے، تاکہ جڑ کو پکڑ لوں تو نیکیاں آٹومیٹک جو ہے وہ پوری ہوتی رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، کف علیک ھذا واشار الی لسانہ، کف علیک ھذا واشار الی لسانہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو قبضے میں رکھو، اس کو تالا لگا کے رکھو، اور پھر اپنی زبان مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکالی اور ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، اس کے اوپر کنٹرول رکھو، اس کے اوپر۔ من نجات یا رسول اللہ، حضور نجات بتا دو کس چیز میں نجات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک ولیسع بیتک ولیبکی علی خطیئتک،
3 کام کر لو تمہیں نجات مل جائے گی، 3 کام صرف۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، اس سے صرف سچ نکلے، اس سے صرف اچھی بات نکلے، اس سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے، اس سے فضول بات نہ نکلے، اس سے وہ بات نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ امسک علیک لسانک، اس کو کنٹرول رکھو۔ وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، آپ کے لیے آپ کا گھر ہی کافی ہو، بغیر کسی مقصد سے گھر سے باہر نہ جاؤ، بغیر کسی مقصد سے گھر۔ ہماری نوجوان نسل کو بگاڑنے کا اب یہ پیدا ہو گیا ہے سلسلہ، چائے بیٹھک، چائے کا وقت۔ نوجوان ہیں بیچارے، ساری رات چائے پہ بیٹھے رہتے، 2 3 بجے تک، اور فضول باتیں، اور والدین بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں ان کے سامنے سمجھا کے۔ میں عرض کرتا ہوں اپنی نوجوان بھائیوں سے، خدا کے لیے وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو ہی لازم پکڑو، اپنے ابا امی کو دیکھو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہو، وقت گزارو۔ وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا کرو، تمہیں اللہ دنیا سے نجات دے دے گا۔ 3 کام صرف، زبان کو کنٹرول رکھو، گھر کو اپنی ضرورت کے مطابق گھر سے باہر نکلو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا کرو۔ تو ایک شخص نے 1000 دینار جو ہے وہ اشرفیاں دے دی قرضے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کی گارنٹی کیا ہے، تم کب واپس کرو گے؟ انہوں نے کہا میری گارنٹی اللہ ہے، میری۔ کہنے والا بھی مومن تھا، دینے والا بھی مومن تھا۔ اب تو وہ کہہ دینا کسی کو کہ اللہ ضامن ہے تو اس کو مذاق سمجھے گا۔ اب کسی کو کوئی چیز دیتے وقت صرف ہلکا سا یہ کہہ دو کہ انشاءاللہ کروں گا، یار انہیں نہیں ہونا کرنا، انہیں ابھی انشاءاللہ۔ خدا کی قسم ان جملوں سے رونا آتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کے خوبصورت جملے جو کہ میرے اور آپ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نکالے تھے، اور مومن کے لیے وہ گارنٹی والے جملے تھے، اس کو اس معاشرے میں مذاق بنا دیا گیا کہ اگر کوئی کسی بندے کو کوئی کام کہنا ہو کہہ دے تو کہہ دے نا انشاءاللہ، کہتا اللہ انہیں نہیں جو کرنا۔ رونا آنا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ ضامن ہے۔ انہوں نے کہا اچھا واپس کر دو گے اس کے اوپر کوئی گواہ؟ انہوں نے کہا اللہ، گواہی بھی اللہ کی، ضمانت بھی اللہ کی۔ مختصر وقت طے ہو گیا۔ جب وقت واپسی کا آیا تو وہ 1000 اشرفیاں لے کر، تو اس کے گھر سے جس کو واپس کرنی تھی درمیان میں دریا بہتا تھا، تو دریا کے کنارے چلا گیا، گھنٹوں انتظار کیا، کوئی کشتی نہیں ملی اس تک پہنچنے کے لیے۔ اب وہ وقت گزر رہا ہے تو اس نے کہا کہ کیوں، ایک لکڑی پکڑی، اس کا پارٹ کیا، اس میں سے اس کے اندر چیزیں میں ڈالی اور اس کو جوڑ دیا، اور لکڑی کو پھینکتے ہوئے کہا اے اللہ تو دیکھ رہا تھے، تجھے ضامن بنایا تھا، تجھے گواہ بنایا تھا، اے اللہ اس لکڑی کو، اس اشرفیوں کو اس تک پہنچا دے۔ ایسا مومن کو ایمان مطلوب ہے۔ تو جب بھیج دیا، بستان المحدثین یہ کتاب عربی کی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ بھیج دیا تو وہ بندہ جس نے لینا تھا تو وہ بھی وقت کا پابند تھا، وہ دوسرے کنارے کھڑا تھا، تو وہ بھی انتظار کرتے کرتے جب واپس جانے لگا تو اس نے دیکھا یار ایک کنارے پہ لکڑی آ گئی ہے، چلو اس کو پاڑ کے کوئی بالن شالن جو ہے وہ آگ جو ہے، سردی کا موسم ہے، تو جب اس نیت سے وہ اٹھا کے لے کے گیا کہ جب گھر سے توڑنے لگا تو کھنا کھن اشرفیاں گری، اور ساتھ ایک چھوٹا سا رکا تھا کہ میں نے بڑی کوشش کی آپ تک پہنچنے کی، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، اور میں نے اس لکڑی میں ڈال دی ہیں تو آپ کی جو امانت آپ تک پہنچ گئی ہے۔ چند مہینوں کے بعد جب اس کو موقع ملا تو وہ اس کو دوبارہ وہ اشرفیاں ڈال کر، یہ نہیں کہ اس کے اوپر ہی کافی ہو گیا، اشرفیاں ڈال کے دوبارہ اس کو دینے کے لیے گیا، کہا کہ یار وہ پتہ نہیں
آپ تک آپ کی امانت نہ پہنچی ہو، مجھے سواری نہیں ملی، یہ لے لیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں، جس اللہ کو ضامن بنایا تھا اس نے تیری امانت کو مجھ تک پہنچا دی ہے۔ امانت، امانت، سچائی، ایسا خوبصورت معاشرہ چاہیے، ایسے خوبصورت افراد چاہیے، ایسے خوبصورت انسان چاہیے۔ تو 4 خصلتیں، امانت کی حفاظت اور سچائی، 2 انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔